بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ شکایت لے کر آیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، ہماری بستی میں ایک بوڑھی عورت جھونپڑی میں رہتی ہے۔ سلطان معظم، وہ بوڑھی عورت ہر صبح ہماری بستی کے پاس میں موجود کنویں کے اندر جا کر اس میں سفید پتھر اور اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ڈال دیتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر وہ بوڑھی عورت ایسا کیوں کرتی ہے۔ تو سلطان نے اس بوڑھے سے کہا، کیا تمہارے بستی کے لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا نہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا، حضور، وہ عورت گونگی ہے، کچھ نہیں بول سکتی اور کچھ نہیں بتا سکتی، اور گونگی ہونے اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کوئی سزا بھی نہیں دے سکتے، لیکن حضور، ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس بوڑھی عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس بڑھیا کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو بوڑھی عورت نے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو سلطان نے کہا، جاؤ اس کی جھونپڑی میں جو بھی کوئی خاص چیز ملے اٹھا کر لے آؤ۔ جب سپاہی گئے تو ان کو ایک صندوق ملا اور انہوں نے وہ صندوق سلطان کے سامنے حاضر کیا، اور جب سلطان نے صندوق کھولا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر راہو نام کی ایک بستی آباد تھی۔ راہو بستی قدیم ترین بستی تھی جو کہ کئی صدیوں سے وہاں آباد تھی، کیونکہ وہ بستی راہو نام کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی، لہٰذا اس بستی کا نام ہمیشہ سے راہو ہی تھا، جو کہ اس بستی کی وجہ شہرت اس کا اپنا نام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود راہو بستی کا نام تبدیل نہیں کیا گیا۔ راہو بستی کے رہنے والے لوگ بڑے ہی رحم دل اور سخی انسان تھے۔ اسی بستی کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا بستی کے لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلا اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ راہو بستی کے لوگ ہر رات رات کے وقت بوڑھی عورت کے پاس آتے اور اس سے دلچسپ قصے سنتے، اور جب وہ اپنے گھروں سے آتے تو اپنے اپنے گھروں سے بوڑھی عورت کے لیے کھانے کی چیزیں بھی لے کر آتے۔ اس وجہ سے بوڑھی عورت کو بستی کے لوگوں سے بہت محبت تھی۔ وقت گزرنے لگا اور اتنے سال گزرنے کے باوجود اس بوڑھی عورت کو کبھی بھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا، کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ بستی کے لوگوں نے اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت بستی سے جنگل کی طرف گئی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں جمع کر سکے اور اپنا چولہا جلا سکے۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کے وقت سردی بہت زیادہ پڑتی تھی، لہٰذا سردی سے خود کو بچانے اور اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بوڑھی عورت کو رات کے وقت جھونپڑی میں آگ جلانا پڑتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو بستی کے لوگوں سے بھی لکڑیاں لے سکتی تھی، لیکن وہ خود عورت تھی اور جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ بستی کے لوگوں کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ سارا دن اپنی جھونپڑی میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں، لہٰذا خود ہی جنگل میں جا کر کچھ لکڑیاں جمع کر لیتی ہوں۔ وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل کے اندر پہنچی تو اچانک اسے سامنے سے ایک وحشی جانور دکھائی دیا، شاید وہ بھیڑیا تھا۔ بوڑھی عورت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سامنے وحشی جانور نہیں دیکھا تھا، اور وہ کبھی بھی جنگل میں اکیلی نہیں گئی تھی۔ اس دن وحشی جانور کو دیکھ کر وہ بوڑھی عورت ہڑبڑا گئی اور اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، تو وہ اتنا زور کی گری کہ گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے دماغ پر چوٹ لگ گئی۔ جب بوڑھی عورت کو ہوش آیا تو وہ اپنی جھونپڑی میں موجود تھی اور راہو بستی کے لوگ اس کے پاس موجود تھے۔ بوڑھی عورت کو جب ہوش آیا تو وہ بڑی حیران تھی کہ آخر میں کیسے بچ گئی، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے اس نے بولنا چاہا، لیکن شاید اس میں بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جو اس کو چوٹ گرتے وقت لگی تھی، شاید اس نے دماغ کے کسی ایسے حصے پر اثر کیا تھا جس سے اس کے بولنے کی استطاعت ختم ہو گئی۔ بستی کے حکیم نے کہا
کہ بوڑھی عورت پہلے ہی کافی کمزور تھی اور اتنی زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوا، لہٰذا اب یہ اپنی زندگی میں کبھی بول نہیں سکے گی۔ یہ سن کر بستی کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ جس بوڑھی عورت سے ہم اتنے سالوں سے قصے سنتے آ رہے ہیں اور وہ بھی دلچسپ نصیحت آموز، اب وہ ہمیں کون سنائے گا؟ بوڑھی عورت اپنے دکھ سکھ ہم سے کیسے بانٹے گی؟ بستی کے لوگ اس سانحے کے بعد بہت پریشان تھے۔ بہرحال اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے بوڑھی عورت کو راہو بستی کے لوگوں نے اکیلا نہیں چھوڑا اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی عورت کے جسمانی زخم تو چھوٹ گئے، مگر پھر بھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن بستی کا ایک بوڑھا بزرگ بستی کے اندر پاس میں موجود کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گیا، جہاں سے راہو بستی کے لوگ ہمیشہ سے پانی حاصل کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں گندگی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور آ کر اس نے بستی کے لوگوں کو بتایا کہ آج کنویں سے پانی نہیں بھرنا، کیونکہ کنویں میں کسی نے گندگی ڈال دی ہے۔ یہ سن کر بستی کے لوگ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، آج تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آخر کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ سب کر سکے؟ لہذا گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک کنویں کا پانی صاف نہیں ہو جاتا، ہم پہاڑی کے ساتھ میں موجود بہتے چشمے سے پانی بھریں گے۔ کئی دنوں تک تو بستی کے لوگ چشمے سے پانی بھرتے رہے، لیکن وہ چشمہ بستی والوں سے کافی فاصلے پر تھا اور ان کو وہاں سے پانی لانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جتنا پانی وہ چشمے سے حاصل کرتے تھے وہ ان کی ضروریات کے مطابق پورا نہیں ہوتا تھا۔ بستی کے لوگوں نے آپس میں مل کر کنویں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بستی کے چند لوگ کنویں کے نیچے اترے اور کنویں کا پانی صاف کیا۔ اب بستی کے لوگ خوش ہو گئے کہ کل سے ہم پھر کنویں کا پانی استعمال کر سکیں گے۔ لیکن اگلے دن جب بستی کے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پھر کنویں کا پانی گندا آ رہا تھا، اور ان کو بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ پھر کسی نے کنویں میں گندگی ڈال دی ہے۔ یہ سن کر بستی کے لوگ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا، آخر ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، ہمیں چھپ کر دیکھنا ہوگا کہ آخر ہمارے کنویں کا پانی کون گندا کر رہا ہے۔ اب اگلے دن انہوں نے پھر کنویں کا پانی صاف کیا اور اگلی صبح وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر کون ہمارے کنویں کا پانی گندا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو دیکھ کر راہو بستی کے لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت جو ساری بستی والوں کی محسن تھی، جس کو سبھی لوگ اپنی ماں مانتے تھے، اپنے سر پر کوڑے کرکٹ کی گٹھڑی لے کر کنویں کی طرف آ رہی تھی۔ شروع میں بستی کے لوگوں کو یقین نہیں ہوا، لیکن جب بوڑھی عورت نے اپنے سر سے گٹھڑی اتاری اور وہ گندگی کنویں کے اندر ڈالی تو یہ دیکھ کر بستی کے لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جس بوڑھی عورت کا ہم نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، آج وہی بوڑھی عورت ہمارے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ ہمارے پانی کو گندا کر رہی ہے؟ جب اس بات کی خبر راہو بستی کے سردار کو لگی تو اس نے بستی والوں کو کہا، ہو سکتا ہے کہ کنویں کے اندر گندگی ڈالنے کے پیچھے بوڑھی اماں کا کوئی مقصد ہو، لہٰذا ہم پہلے بوڑھی اماں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ آج تک تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پھر آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ ہمارے کنویں کے پانی کو کیوں گندا کر رہی ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، حضور وہ اب گونگی ہو چکی ہے اور کچھ بتا بھی تو نہیں سکتی، ہم آخر اس سے کیسے پوچھیں گے؟ تو یہ سن کر بستی کے سردار نے کہا، ہمیں اس کے پاس جانا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی ذریعہ بنا دے اور ہم اس سے کچھ پوچھ سکیں۔ اب رات کے وقت بستی کے لوگ بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں حاضر ہوئے اور بوڑھی اماں سے پوچھا، اماں جان آپ نے یہاں بہت عرصہ گزارا، گاؤں کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور گاؤں کے سب بچے آپ کو اپنی دادی کہتے ہیں، آپ تو راہو بستی کی شان ہیں، لیکن اب آپ انہی بچوں کی دشمن کیوں بن گئی ہیں؟ ان کا پینے کا پانی آپ ان سے کیوں چھین رہی ہیں؟ آخر آپ ان کا پانی گندا کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے
اور وہ اشاروں سے بتانے لگی، لیکن وہ بتانے سے قاصر تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے اور اب ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اب گاؤں کے لوگ اس بوڑھی عورت کو کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ سبھی لوگ اس کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے تھے اور انہوں نے بوڑھی عورت کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا، لیکن پانی کے بغیر بھی ان کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال گاؤں کے لوگ بڑی مشکل سے وقت گزار رہے تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کو کچھ نہ کہتے، اور بوڑھی عورت ہر صبح اٹھتے ہی اب سریام اپنی جھونپڑی کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتی جا کر اس کو کنویں میں ڈال دیتی۔ وقت گزرتا رہا، اسی گاؤں میں ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا جو اب وقت کے ساتھ ساتھ چلنے سے قاصر تھا۔ اس کا بھی کوئی وارث نہیں تھا۔ بوڑھے بزرگ کو پانی حاصل کرنے کے لیے اتنی دور چشمے پر جانا پڑتا تھا اور اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پانی حاصل کر سکے۔ لہٰذا وہ بستی کے سردار کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ اس بوڑھی عورت کا کوئی بندوبست کریں، ورنہ میں قاضی کے پاس شکایت لے جاؤں گا اور قاضی صاحب اس بوڑھی عورت کو سخت سے سخت سزا سنا دیں گے۔ بستی کے سردار نے کہا، بابا جی آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت معذور ہے، کچھ بول نہیں سکتی۔ اس حادثے کے بعد اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ ہمارا پانی کیوں خراب کر رہی ہے؟ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں قاضی کے پاس جا رہا ہوں۔ بستی کا سردار اس کو منع کرتا رہا، لیکن وہ پھر بھی شکایت لے کر قاضی کے پاس چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قاضی کے پاس پہنچتا، بستی کے سردار نے قاضی صاحب کو پیغام بھیجا کہ حضور بوڑھا بزرگ جو کہ ہماری بستی کا ہے آپ کے پاس شکایت لے کر آ رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی ہے اور بوڑھی عورت معذور ہے اور ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک بری عادت ہے کہ وہ ہر صبح سویرے اپنی جھونپڑی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر کنویں میں ڈال دیتی ہے اور اسی وجہ سے اب کنویں کے اندر گئے گندگی پھیل چکی ہے اور پانی پینے کے قابل نہیں۔ لیکن ہم اس صورتحال میں بوڑھی اماں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لہٰذا آپ اس بوڑھے بزرگ کی درخواست کو برخاست کر دیں۔ جب قاضی صاحب نے سردار کا پیغام سنا تو بستی کے سردار کی وجہ سے اس نے بوڑھے بزرگ کو کہا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بوڑھا بزرگ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں اب ہمت نہیں ہاروں گا، میں اس بوڑھی عورت کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ ایک قافلہ اسکندریہ سے کہرا شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بوڑھا بزرگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے سر پر گٹھلی لے کر آ رہا تھا کہ جب اس نے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، اپنا قیمتی اور ضروری سامان اٹھایا اور قافلے کے سردار کے پاس پہنچا۔ اس قافلے نے اس وقت جنگل کے قریب ایک وادی میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے سردار کو کہا، حضور میں کہرا شہر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے قافلے میں ساتھ لے چلیں۔ قافلے کا سردار رحم دل انسان تھا، اس نے بوڑھے بزرگ کو ساتھ لے جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب وہ بوڑھا بزرگ قافلے کے ساتھ جب کہرا شہر پہنچا تو سبھی تاجر اپنے دکانوں میں چلے گئے اور جو سوار تھے وہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے اور وہ بوڑھا بزرگ اب کہرا شہر کے اندر اکیلا کھڑا تھا۔ اب اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی شکایت لے کر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤں گا، لیکن اس کے پاس نہ ہی کوئی سواری تھی نہ ہی کوئی راستہ۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک تانگے والا بازار کے نکر پر صدا لگا رہا تھا، سلطان کے محل تک لے جانے کا صرف 2 سکے لوں گا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی تھیلی میں جھانک کر دیکھا تو تقریباً 10 سکے موجود تھے، لہٰذا اس نے تانگے والے کو 2 سکے دیے اور اس سے کہا کہ مجھے سلطان کے محل کے دروازے پر لے چلو۔ تانگے والے نے اس دروازے پر چھوڑ دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے اندر دربار لگائے لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ بھی بلا جھجک محل کے اندر داخل ہوا اور سلطان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب اس کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، میں اسکندرہ شہر کے راہو نامی بستی سے آیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بابا جی آپ تو بڑی قدیم بستی میں رہتے ہیں، وہ بستی اپنی خوبصورتی
اور وہاں کے لوگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بابا جی نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کے ساتھ میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے ہمارے ساری بستی والے پانی حاصل کرتے تھے، لیکن آج سے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت کو اس کنویں کے اندر گندگی ڈالتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب وہ اس کنویں کے اندر گندگی ڈالتی اور وہ پانی پینے کے قابل نہ رہتا، بستی کے لوگوں نے ایک دو دفعہ صاف کیا، لیکن پھر اگلی صبح وہ بوڑھی عورت جا کر اس کنویں میں گندگی ڈال دیتی اور اس بستی کا پانی کنویں کا پانی پینے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، ایک بوڑھی عورت آخر ایسا کیوں کرے گی؟ تو اس نے کہا، حضور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو سلطان نے کہا کہ آپ کے بستی کے لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا نہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور وہ گونگی ہے، نہ ہی کچھ بول سکتی ہے، نہ ہی کچھ بتا سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اس سے کیا پوچھیں؟ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اگلی صبح دربار کے اندر اس بوڑھی عورت کو حاضر کیا جائے۔ اگلے دن دوبارہ دربار لگا تو اس بوڑھی عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اماں جان، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آخر آپ بستی کے ساتھ میں موجود کنویں میں گندگی کیوں ڈالتی ہیں؟ آخر آپ اس کو ایسے لوگوں کو پانی کیوں نہیں دیتی؟ تو وہ بوڑھی عورت سلطان کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی سلطان کو بہت کچھ بتا رہی تھی، کیونکہ سلطان کو معلوم تھا کہ وہ بوڑھی عورت بول نہیں سکتی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا راز ہوگا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر اس کے پیچھے بوڑھی اماں کا کیا مقصد ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کی تلاشی لو اور اس میں جو بھی تمہیں کوئی خاص چیز لگے اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ سپاہی روانہ ہوئے، ایک دن کے بعد وہ دوبارہ سلطان کے سامنے انہوں نے ایک صندوق کو حاضر کیا اور کہا، حضور ہمیں بوڑھی عورت کی جھونپڑی سے صرف یہ صندوق ملا ہے اور اس پر بھی تالا لگا ہوا ہے، اگر آپ حکم دے تو اس صندوق کو کھولا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس صندوق کو غور سے دیکھا تو وہ صندوق بھی بہت پرانا لگ رہا تھا۔ اس صندوق کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ صندوق بوڑھی عورت اپنی ماں باپ سے لے کر آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس صندوق کو اسی طرح کھولا جائے کہ صندوق کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ضرور اس صندوق میں بوڑھی عورت کی یادیں چھپی ہوں گی۔ جب ماہر سپاہیوں نے اس صندوق کا تالا توڑا اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک چھوٹی سی چٹھی پڑی ہوئی تھی اور اس میں اور باقی کچھ پرانی چیزیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، آخر چٹھی میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چٹھی کو پڑھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ اس چٹھی میں لکھا تھا کہ اے بستی کے لوگوں، بے شک میں بول تو نہیں سکتی، لیکن میں یہ چٹھی پر لکھ رہی ہوں کہ میں اس کنویں میں آخر گندگی کیوں ڈالتی تھی۔ اے بستی کے لوگوں، راہی بستی کے اندر جو یہودی رہتا ہے، جو کہ ظاہری طور پر بستی کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ظاہری طور پر وہ بستی کے لوگوں سے فرق نہیں کرتا، لیکن میں نے اسے ایک جھوٹے عالم کے پاس جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ وہ یہودی اس نے کنویں پر کالا جادو کروا رکھا ہے۔ وہ بڑا منافق ہے اور ہمارا دشمن ہے، اور اس کنویں کا جو بھی پانی پیے گا اس پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں بتا تو نہیں سکتی تھی کہ آخر وہ تم پانی نہیں پی سکتے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایسا کہوں گی تو میری بات پر کوئی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہودی راہو بستی کے لوگوں میں اتنا گھل مل چکا ہے کہ لوگ اس پر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کرے گا۔ اس لیے میں یہ لکھ کر چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم سب پر حقیقت آشکار ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا، بے شک تم نے بوڑھی اماں کے ساتھ بہت بھلائی کی، تم اس کی دیکھ بھال کرتے رہے اور بوڑھی اماں نے اس کنویں میں گندگی ڈال کر تمہیں کالے جادو سے بچا لیا۔ بے شک وہ بول تو نہیں سکتی، لیکن اس نے اصل حقیقت چٹھی کے اندر لکھ دی تھی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جا کر اس یہودی کو پکڑ کر قاضی کے پاس حاضر کرو اور اس کو گھنونی حرکت کی وجہ سے سخت سزا دی جائے۔
اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو انعامات دے کر رخصت کر دیا اور ان بستی کے لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ اس کنویں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد بستی کی کسی اور جگہ پر ایک عمدہ اور تازہ کنواں کھودا جائے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دور اندیشی کی وجہ سے بوڑھی اماں کی حقیقت سب کے سامنے آشکار ہو گئی، اور بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ جس بوڑھی عورت کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ان کا بھلا سوچ رہی تھی۔